اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو وہ مرکزیت اور تقدس دیا ہے کہ یہ لوگوں کی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا ہے. حج اور عمرے کے لیے ساری دنیا سے لوگ اس کی طرف کھنچ کر آتے ہیں، اور اس اجتماع کی بدولت ان میں باہمی انتشار کا خاتمہ اور وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے. کئی کئی ملکوں کے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 2013 میں توفیق دی تھی حج کرنے کی، تو میرے تو بہرحال یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں دوسرے ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے نہ جا کر گفتگو کروں، بات کروں. زبان تو نہیں آتی تھی، بہرحال بعض چیزیں اشاروں میں سمجھ جاتے تھے. بعض لوگ جو ہے وہ ان کو کچھ تھوڑی بہت ہی اردو یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہے، وہ بس سمجھ جاتا ہے. ترکی کے لوگ ہو گئے، ملیشیا کے لوگ ہو گئے، پوری دنیا کے مسلمان وہاں پر ہوتے ہیں. پھر اس طرح ان لوگوں کی ثقافت، ان کے حالات ان کا معلوم ہوتا ہے. انسان جب ان کے پاس رکھتا ہے ایک رشتہ بھی پیدا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک انڈین پاکستانی کے ساتھ بیٹھا، تو ہم اپنا بات کر رہے تھے وہاں جہاں پر صحیح ہوتی ہے، صحیح والی جگہ پر. وہاں پر ذرا سب سے زیادہ ٹھنڈا اے سی ہوتا تھا، تو وہاں پر بیٹھنے کا بھی اپنا ایک مزہ تھا. تو وہاں بیٹھا اس کے ساتھ گفتگو کر رہا، تو وقت ہو گیا کھانے کا. تو میں نے کہا اچھا میں کھانا لے کے آتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں میرے پاس اتنا کھانا ہے کہ ہم دونوں جو ہے وہ مل کے کھا لیں گے. اب اس نے کھانا نکالا انڈیا، وہ کہتا ہے جی میں 40 دنوں کا کھانا جو ہے نا وہ انڈیا سے بنا کر لایا، کیونکہ نا یہ کھانے یہاں کے نا مجھے راس نہیں آتے. اب وہ انڈیا کا کھانا جب کھایا اس کا اپنا ایک لطف تھا، اور اس کی جو محبت تھی کہنے کا وہ بھی ایک معاملہ تھا. تو ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کی بات ابھی تک مجھے وہ یاد ہے، وہ وہاں جو وقت گزارا اس کی بہت ساری باتیں. تو اس طرح کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے انسان کا. پھر جو آپ کے ساتھ ایک خیمے میں لوگ ہوتے ہیں، آپ جب جاتے ہیں مینا میں وہ آپ کو نہیں بھولتے. آپ پاکستان واپس بھی آ جاتے ہیں، اگر لاہور کی ہیں تو آپ ان کو وہ یاد رکھتے ہیں، ان کے نمبر لے لیتے ہیں. یہ ایک رشتہ ہے جو حج کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. اس لیے میں نے اپنے موبائل میں ایک باقاعدہ جو میسج کی لسٹ بنائی ہے، اس میں ایک لسٹ بنائی ہے جو حاجی حضرات میرے ساتھ ہیں ان کے نمبر کا لسٹ بنائی ہے، اور ان کو باقاعدہ میں وقتاً فوقتاً یہاں سے کچھ کتابیں کچھ ہدایہ وغیرہ بھیجتا رہتا ہوں. ایک مرتبہ تو باقاعدہ ساری حاجیوں کو گھر میں بلا کر الحمدللہ ان کی دعوت کا اہتمام کیا. اب یہ رشتے بنتے، تو یہ وحدت کا ایک رشتہ ہے جو وہاں پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ یہاں نہیں پیدا ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کعبہ نہیں ہے، کعبہ وہاں پر ہے. وہاں پر رہنے کا ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ جا کر ملیں گے لوگوں کو، خلوص ہے، محبت ہے. ایک شخص آپ کو یہاں پاکستان میں بڑا جو ہے وہ سخت مزاج نظر آئے گا، لیکن وہاں جا کر کچھ عرصے میں اس کے اندر آپ نرمی دیکھیں، وہاں اس ماحول کے حالات کی وجہ سے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ معاملہ ہے. اور حدود حرم کے احترام کے باعث انسانوں ہی کیوں نہیں بلکہ جانوروں تک کو وہاں امن حاصل ہے. وہ حدود حرم کے اندر آپ کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے، گھاس تک کو کھانا وہاں پر جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی گئی. قربانی کے جانوروں سے یا ان جانوروں سے جن کی گردوں میں نظر کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوتے تھے، ان جانوروں کو دیکھ کر عربوں کی گردنیں احترام سے جھک جاتی تھی. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب یہ جانور وہ ساتھ لایا کرتے تھے. اب تو جانور ساتھ لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. جانور خریدنا ہے تو وہاں انہوں نے باقاعدہ ایک منڈی بنائی ہے، وہاں سے جا کے خریدے، وہیں پر ذبح ہوگا، ساتھ ہی ذبیحہ خانہ ہے وہیں پر ذبح ہوگا. نہیں تو جب وہ پیسے جمع کرا دیں آپ بینک میں، وہ آپ کی طرف سے قربانی کریں، ساتھ لے جانے کی اب جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. اور اس لیے بھی یہ بہتر ہے کیونکہ اب لوگ زیادہ ہو گئے. اب آپ دیکھیں جہاں 2 لاکھ بندہ حج کر رہا ہو اور جہاں 22 لاکھ حج کر رہا ہو، کتنا فرق پڑ گیا. اب 22 لاکھ بندے نے جو ان میں سے اگر 20 لاکھوں لوگوں نے حج تمتع کرنا ہے اور اس کے ساتھ قربانی بھی ہے، تو اب بتائیے وہاں کے کیا معاملہ ہوگا. اور ظاہری بات ہے پھر قربانی کے اپنے مسائل ہیں، وہ اس کا جانور کا پھر گندگی ہے، وہ چارہ ہے، وہ سارا کہاں سے آئے گا. یہ بڑے مسائل، اس لیے علیحدہ ایک جگہ بنائی ہوئی ہے تاکہ صفائی کا بھی انتظام رہے. بہرحال ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خود جا کے پھر قربانیاں کی، وہاں پر گئے، خود جو اپنا قربانی کا جانور خریدا اور پھر اس کو جو ہے قربانی کی. یہ ساری باتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی مصلحتوں اور ضروریات کا کیسا مکمل اور گہرا علم ہے، اور وہ اپنے احکامات کے ذریعے سے انسانی زندگی کی کتنے شعبوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کھجورے بیچنے والے علیحدہ ہیں، بوتلیں بیچنے والے علیحدہ ہیں، اور جناب وہاں پر اور معاملات، خریداری، سارے معاملات آپ دیکھیں. اے اللہ کی اس حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کو مختلف شعبوں میں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ حرم کی اس خصوصیات میں سے ایک خصوصیات ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 98، اور جو سمجھیے کہ یہ اس رکوع کی سب سے اہم آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 شانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے.
اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ بہت غفور ہے، رحیم ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کی ایک شان کی طرف توجہ کرتا ہے اور دوسری شان سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ انسان کے سامنے یہ دونوں شانیں اللہ کی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا بھی دینے والا ہے اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا بھی ہے اور بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ ہم اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ تعالیٰ کی کس شان کا مستحق بنا سکتے ہیں؟ وہ ایک ہی شان ہو سکتی ہے، دونوں کو بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ جیسے ایک نیام میں ایک تلوار ہوتی ہے، ایسے یا تو ہم اللہ کی شان غفوریت کا مستحق بن جائیں گے، اللہ ہمیں اس کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوشش، اور اگر نہیں ہوگی کوشش اور محنت تو پھر دوسری تو ہے ہی ہے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ دونوں شانیں سامنے ہیں، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ کس شان کا اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی شان غفاری اور رحیمی کی نعمت حاصل کر سکیں، آمین۔ اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ دوسری جو شان ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے احکامات پر عمل ہی میں ہمارے لیے خیر ہے، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کے احکامات کو ماننے ہی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور ان کی خلاف ورزی سے سخت عذاب ملنے کا اندیشہ ہے۔ اگر بھول اور غفلت سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے، بلکہ اپنے گناہ پر نادم ہونے والے اور توبہ کرنے والے کو معاف فرما دیتے، فوراً نہیں پکڑتے۔ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، موقع ملتا ہے کہ توبہ کر لو، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ لیکن اگر تو ہے وہ شرمندہ بھی نہیں ہے، نادم بھی نہیں ہے، جری ہو گیا، اور گناہ کیے جا رہے ہیں، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نقطہ لگتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ اس کو صاف کر دیتے ہیں، توبہ نہیں کرتا وہ پکا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، ہوتے ہوتے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ دونوں شانیں ہوں، اور بندے کی کیفیت کیا ہو، بین الخوف والرجا، خوف اور رجا کی کیفیت میں رہو۔ خوف کیا ہے؟ یہ بھی خوف ہو کہ کہیں اللہ کے عذاب کی پکڑ میں میں نہ آ جاؤں، یہ خوف بھی ہو، اور رجا یعنی امید بھی ہو کہ اللہ مجھے اپنی غفوریت اور غفاری اور رحیمیت کے صدقے بخش دے گا، یہ رجا بھی ہو، یعنی اس کے درمیان میں کیفیت ہو، ایک طرف لڑک نہ جائے۔ یہ وہی معاملہ ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کا اندازہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ سے کسی نے آپ نے خود ایک مرتبہ یہ بات بیان کی کہ اگر سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور مجھے پتا چلے کہ ایک شخص جہنم میں جانے والا ہے تو میں کہوں گا وہ میں ہوں، اور اگر سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں اور مجھے بتایا جائے کہ ایک شخص جنت میں جانے والا ہے تو وہ کہوں گا میں۔ یعنی خوف اور رجا کی کیفیت دیکھیں آپ، خوف کی کیفیت اتنی کہ میں ہی ہوں گا باقی سارے جنت میں چلے جائیں گے، اور امید کی کیفیت بھی اتنی کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی سارے۔ یہ اصل میں انسان کے اندر انسان کو محسوس ہوتا ہے، انسان جب اچھے اعمال کرتا ہے اندر سے بھی ایک شابش ملتی ہے، سرور ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے فرشتہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو خیر کی قوتیں ہوتی ہیں وہ لگی ہوتی ہیں، وہ انسان کو شاباش دیتی ہیں، اور جب برا کام کرتا ہے تو کچوکے بھی لگاتی ہیں۔ تو اس لیے جب انسان اچھا کام کرتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پاتا ہے، جب برا کام کرتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ فوراً نہیں پکڑتے، اللہ اس کو اس گناہ پر توبہ کرنے کا موقع عنایت فرماتے ہیں، اور پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اگر توبہ نہ کرے تو پھر اس کا وہ نقطہ وہ گناہ جو ہے وہ اس کا لکھا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 99 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں، اس کا ما علی الرسول الا البلاغ، نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ صاحب واضح پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو جو تم چھپا رہے ہو، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام صاف صاف پہنچا دینا تھا، لوگوں سے منوانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچانا تھا،
بلغوا بلغوا بلغ، پہنچائیے پہنچائیے پہنچائیے. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھیجتا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ تکالیف دیتے تھے، طنز کرتے تھے، تو آپ کا دل بھیجتا تھا، آپ کو محسوس ہوتا تھا. تو اللہ کی طرف سے کیا تسلی آتی تھی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں آپ صبر کریں. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا کام تھا پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا. اب اللہ انہیں پوچھے. اللہ انہوں نے آپ کی بات نہ مان کر آپ کی توقیر نہیں کی انہوں نے، بلکہ آپ کی بات نہ مان کر اللہ کی عزت نہیں کی. اللہ انہیں پوچھ لے گا. آج یہی کام دائی کا بھی ہے. دائی کا کام منوانا نہیں ہے، دائی کا کام ہے پہنچائے، صاف صاف اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے. ہاں اگر دائی کے پیش نظر لوگوں سے منوانا بھی ہو تو پھر وہ ان کی خواہشات کا پاس کرتے ہوئے حق کو چھپاتا ہے اور حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کرتا ہے، یا دعوت کے اصولوں پر قائم نہیں رہتا. کیا ہے اب تاکہ یہ لوگ بھی میرے ساتھ چل جائیں، یہ بھی چل جائیں، حق بات نہیں کرے. بھائی تمہارا کام منوانا نہیں ہے، تمہارا کام ہے بتانا. تم جو بات صحیح ہے اس کو بتاؤ. اب ظاہری بات ہے جو بات صحیح ہوگی وہ سارے لوگوں کو صحیح نہیں لگے گی. کچھ لوگ تو اس کو آسانی سے تسلیم کر لیں گے، کچھ لوگوں کو وہ تکلیف دے گی. اب جن لوگوں کو تکلیف دے گی ان کا کوئی حل نہیں ہے. ان کا حل یہی ہے کہ وہ اس بات کو مان لیں. مانیں گے نہیں تو اب جو وہ نفرت میں آ کر اس دائی کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، طنز کریں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے. تشدد بھی ہو سکتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر گروپنگ ہو سکتی ہے، بہت سے معاملات ہوں. لیکن دائی کا کام یہ ہے کہ وہ حق کو چھپائے گا، صاف صاف اللہ کے پیغام کو، حق کو بیان کرے، اور جو ہے وہ کسی بھی انسان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے. یہ بات بھی دائی کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ کوئی کمی بیشی کیے بغیر وعدے ہر بات کو پہنچائے. اب لوگوں کا حساب لینا اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، دائی کے حوالے نہیں. اب کسی کو اس نے کہا بھائی نماز پڑھو، اب وہ نہیں پڑھتا تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اللہ حساب لے گا. اور یہ بات گھر میں بھی آئے گی. میرے بچے ہیں، اہلیہ ہے، اب میں ان کو کہتا ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تلقین بھی ہے، ماحول بھی فراہم کیا ہو، وقت بھی دیتا ہوں. اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے. یعنی میں نے ان کو سارے کاموں سے فارغ کر دیا، سارے معاملات ہے کہ نماز پڑھو. اب اگر وہ نہیں پڑھتے یا صحیح نہیں پڑھتے ہیں، صرف تنخواہ دیتے ہیں، اب اللہ پوچھے. دائی کا کام یہ ہے کہ وہ پہنچائے. وہ جانتا ہے کہ کون حق سامنے آنے کے بعد اسے قبول کر لے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے، اور کون حق پر دل ٹھک جانے کے باوجود اسے جھٹلا رہا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ ہی بہتر فیصلہ کرے گا کہ کس کو کہاں رکھنا ہے. اب اس رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 100. حق کا معیار کثرت نہیں ہے. اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی. اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے برابر نہیں ہوتا ناپاک اور پاک. کبھی ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ بھلی لگے ناپاک کی کثرت. آپ ناپاک ہے، خبیث ہے، بہت زیادہ ہے، وہ پھر بھی اچھا نہیں ہے. حلال ہے، کم ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ کے ہم بہت پسندیدہ ہے. یہ آیت جو ہے، یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت قدر و قیمت کا ایک ایسا معیار پیش کر رہی ہے جو ظاہر میں انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے. ظاہر میں انسان کیا دیکھا ہے، جہاں زیادہ کثرت ہے وہ کہتا ہے یہ میں لے لوں، ادھر 2 لاکھ ہے اس کو اٹھا لوں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو، بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑنا. پراپرٹی میں ایک کاروبار ہے گروی رکھنا. کسی کا مکان گروی رکھ لیا، اس کو کچھ پیسے دے دیے، اب اس گروی مکان کو آگے کرائے پہ چڑھا دیا. اب جب ہم دورہ ترجمہ قرآن میں آیت الدین بیان کرتے ہیں، قرضے کی، سورہ بقرہ کے اندر، ہم تو بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو گروی کی یہ صورت ناجائز ہے، حرام ہے. اب یہ جو بندہ جس کو فائدہ ہو رہا ہے اس کے لیے تو بڑے مشکل ہے اس کو چھوڑنا. فائدہ ہے، 2 لاکھ روپیہ بھی واپس مل جائے گا، جو کرایہ آ رہا ہے وہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی معاملہ ہے. اور دنیا کا معیار مختلف ہے بھائی. آپ دنیا کے معیار پر اپنے آپ کو نہ پرکھیں، بلکہ اللہ کا معیار کیا ہے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، کیفیت دیکھتے ہیں. کس کیفیت میں دیا، مقدار نہیں دیکھیں گے کتنی مقدار میں دیا.
ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے وہ 10 لاکھ اللہ کے راستے میں دے دے، 10 لاکھ. اب اس کی جو ہے وہ مقدار بہت زیادہ ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ لوگوں پر میرا روب پڑ جائے، لوگ کہ واہ 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 کیا کتنے پیسے دے دی. اور ایک شخص ہے جو 1 روپیہ دے رہا ہے، لیکن کیفیت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. زمین و آسمان کا فرق ہو گیا نا. اب وہ 1 روپے والا 10 لاکھ سے اونچا ہے اللہ کی نگاہ، حالانکہ مقدار میں وہ 10 لاکھ دے رہا ہے. یہ اصل بات. تو یہ معیار مختلف ہے نا، ہمارا معیار مختلف ہے، اللہ کا معیار مختلف ہے. تو یہ آیت اس معیار کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہی ہے کہ اصل میں انسان کا معیار ہونا کیا چاہیے. ظاہری طور پر 10 روپے زیادہ قیمتی ہیں 1 روپے سے، لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ اگر 10 روپے ناجائز طور پر حاصل کیے گئے ہیں تو وہ ناپاک ہیں، اور 1 روپیہ اگر جائز طور پر پایا گیا تو وہ پاک ہے. اس میں اللہ برکت ڈالے کہ اسی سے جو ہے وہ حالات ٹھیک ہو جائے. ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو، بہرحال وہ پاک کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے غلاظت کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے. غلاظت کا بہت بڑا ڈھیر ہے، لیکن عطر کا خوشبو کا ایک قطرہ ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو دانش مندی کا تقاضا کیا ہے کہ ہمیشہ حلال ہی پر قناعت کی جائے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا حقیر اور قلیل ہو. تھوڑا ہے، فقر آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن اکتفا اسی پر ہو. حرام کی طرف کبھی ہاتھ نہ بڑھنے پائے، خواہ بظاہر کتنا ہی شاندار اور کثیر ہی کیوں نہ. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی حرام سے بچنے کی اور پاکیزہ چیزوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. مزید یہ کہ خبیث اور طیب سے مراد صرف حلال اور حرام مال ہی نہیں ہے، بلکہ اچھے اور برے انسان اور برائیاں اور نیکیاں بھی ہیں. اچھے اور برے انسان بھی ہوتے ہیں، برائیاں اور نیکیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. ہر دور میں نیکی کی راہ اختیار کرنے والے کم اور برائی کے راستے پہ چلنے والے زیادہ ہوتے ہیں. آج آپ کسی کو اب ذرا اندازہ کریں، ہمارے ہاں مثال کہہ دی جاتی ہے، کسی کو کہو کہ بھائی دیکھو شرک نہ کرو، تو جواب کیا ملتا ہے؟ جی ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے. پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ وقالوا وجدنا آباءنا، باپ دادا ہمارے یہ کرتے آئے ہیں. بھائی آپ کہتے ہو یہ مسئلہ نہ کرو، کیوں؟ کسی کو کہا جاؤ یہ بھائی یہ غیر شرعی رسمیں چھوڑ دو، یار پورا محلہ کرتا ہے، آپ ہمیں کہتے ہو یہ چھوڑ دو. دلیل کیا دی جاتی ہے؟ کثرت کی دلیل دی جاتی ہے، یار سارا علاقہ یہ کام کرتا ہے. کسی کو کہو بھائی یار گلی بند نہ کیا کرو، راستے میں تکلیف ہوتی ہے، تم نے اگر پروگرام کرنا ہی اپنے چھت پہ کرو، یا ہال میں جا کے کرو، یا باہر کسی پلاٹ میں کرو. تو دلیل آگے سے کیا ملتی ہے؟ یار سارا محلہ جب اس کی فوتگی ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، گلی بند کرتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہو. یہی دلیل ہوتی ہے. یہ دلیل صحیح نہیں ہے اللہ کی نگاہ، قرآن کی اعتبار سے. کثرت اگر غلط پر ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو گئے ہیں. جاہل اگر زیادہ جمع ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم کی وقت ختم ہو جائے گی. نہیں، زیادہ لوگ اگر برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اب وہ تو لوگ کیبلیں بھی دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ بھی غلط یوز کرتے ہیں. پھر بندہ ہر معاملے میں یہ دیکھے نا کہ سارے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو اس انٹرنیٹ پر غلط سائٹ استعمال کرنے میں 3 نمبر پہ. تو اب بندہ کہے کیونکہ جی یہ ہو رہا ہے تو ہم بھی اس پہ اپنا حصہ ڈال دیں. نہیں، یہ اصل بات ہے کہ ہمیشہ نیکی کو اختیار کرنے والے، صحیح راستے پہ چلنے والے کم لوگ ہوتے ہیں. کم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عزیمت کا معاملہ ہوتا ہے. زیادہ تو رخصتوں پر کام چلا رہے ہوتے ہیں. عزیمت پر پردہ کرنا ہے بھائی. اب جو ہے وہ خاتون ہمارے یہاں کیا کہتی ہے؟ کسی کو کہا جائے بھائی بہن پردہ کیا کرو، آگے کیا بھائی ساری دنیا ہی پردہ نہیں کرتی ہے، آپ ہمیں کہتے ہیں پردہ کرو. طارق جمیل صاحب ایک مرتبہ اپنی گفتگو میں بیان کر رہے تھے، مجھے ان کا بیان بہت پیارا لگا. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ PC ہوٹل میں مجھے کسی دوست نے ولیمے کی دعوت دی، تو میں نے ویسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جانا چھوڑ دیا. تو وہ کیونکہ میرا بہت لنگوٹیا یار تھا اور اس نے کوئی 10 دفعہ کہا تو مجھے مجبوراً جانا پڑا. اب PC ہوٹل میں آپ کو پتہ ہے کیسے لوگ جاتے ہیں. اب مجھے وہاں پر نظروں کی بڑی حفاظت کرنی پڑی، یہ ہے وہ ہے، بڑا کرنا پڑا. اب جب کھانا وغیرہ کھا کے ہم نکلے ہیں تو باہر ایک بندے نے مجھے کچھ سوال پوچھنے کے لیے روک لیا. اب وہاں میرے پیچھے سے نا ایک خاتون گزری. اب ہر بندے کی پورے ہوٹل میں توجہ اس
خاتون کی طرف ہو گئی. تو میں نے بھی کہا ذرا دیکھتا ہوں. اب میں نے دیکھا وہ عورت سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہے. سر پہ عبایا پورا لیا ہوا ہے، آنکھوں پہ اینک چشمہ ہے، ہاتھوں پہ دستانے ہیں، پاؤں میں دستانے ہیں، مطلب کوئی جسم کا حصہ اس کا نظر نہیں آ رہا. تو لوگوں کے لیے تو اب یہ بھی عجوبہ ہے. وہاں پر تو کثرت تو وہ تھے جو سارے کے سارے کپڑوں میں بھی پہنے ہوئے بھی ننگے تھے. تو اب بندہ کہے کہ جی میں اب اتنے لوگوں میں پردہ کر کے کیوں جاؤں، میں تو عجیب عجیب لگوں گا. اب اس کو تو لوگ عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بھائی پی سی ہوٹل میں اس طرح پڑھتے تھے. وہاں پر تو عجیب ہی قسم کے لوگ جاتے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کثرت کو نہیں دیکھنا بھائی. ہمیں کوئی عجیب کہتا تو کہے، ہم سنت کے مطابق ٹخنے اوپر رکھیں گے. کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے. سارے لوگ ٹخنے نیچے رکھتے ہیں سلوار کے، تو کیا ہم بھی نیچے رکھنا پھر شروع کر دیں سنت پہ عمل؟ نہیں، ہم نے کرنا ہے برائی پہ نہیں چلنا، اچھائی پہ چلنا. اور اچھائی پہ چلنے والوں کی تعداد ایک طرف 313 تھے تو دوسری طرف 1000 تھے. ایک طرف جب 30,000 آئے غزوہ تبوک میں تو دوسری طرف 3 لاکھ تھے. تو یہ تو کبھی برابر نہیں ہوں گے. یہ اصل ہمیں نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اچھائی والوں کے ساتھ ہیں، برائی والوں کے ساتھ ہیں. اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا. اور اللہ کی نگاہ میں نیک اور بد انسان ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح کبھی برائی کی کثرت اس نیکی کے برابر نہیں کر سکتی. نیکی نیکی رہے گی، برائی برائی رہے گی، چاہے ساری دنیا برائی کرنی شروع کرے. یہ اصل بات. اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. حق کا معیار کثرت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت اور شریعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس شریعت کے مطابق اپنے اعمال کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس بچو اللہ کی نافرمانی سے عقل مندو. اللہ کی نافرمانی کیا ہے کہ تم کثرت کے پیچھے پڑھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دو. نہیں، اس سے بچو. عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اللہ کی بات مانے اور لوگوں کی بات نہ مانے، کیونکہ لوگ تو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی پیروی کرنی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی ان لوگوں کی کرو جن کا رخ میری طرف ہو. اب جن کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے ان کی پیروی کرنے پر یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. اگر کوئی شخص چھلانگ لگا دے کنویں میں تو کیا ہم کا چھلانگ لگائیں گے؟ یہ بے وقوفی ہوگی کہ اگر ہم اس کے پیچھے بھی چھلانگ لگا دیں گے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ تعالی ہمیں بھی فلاح پانے والے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کیا کریں؟ اگر نہ کریں تو کیا کہاں جائیں، کیا کریں؟